الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ آخری مہینہ ہے، دسمبر کا مہینہ، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ سال جو چل رہا ہے 2024 ہے، کچھ دن باقی ہیں تو انگریزی سال کے اعتبار سے 2024 ختم ہو کر 2025 شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد جو مہینہ شروع ہو رہا ہے وہ سال کا شروع مہینہ ہے۔ اور آج افسوس ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کہ سال جب پورا ہوتا ہے تو ان آخری دنوں میں بھی عیسائیوں کی اتباع کرتے ہیں، جب سال شروع ہوتا ہے تو ان دنوں میں بھی عیسائیوں کی اتباع کرتے ہیں۔ اور درمیان میں کتنے موقع ایسے آتے ہیں جس میں مسلمان غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، غیروں کے طریقے پر چلتا ہے، غیروں کے تہواروں میں شریک ہوتا ہے، ان کے عید برات میں شامل ہوتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے اسی ہفتے میں 25 تاریخ کو عیسائیوں کی ایک تہوار آ رہی ہے، کرسمس۔ اس کے تعلق سے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہمارے مسلمان کتنے ایسے ہیں اس دن عیسائیوں کے ساتھ مل کر اس خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ عیسائی لوگ 25 تاریخ کو کرسمس کے نام پر ایک تہوار مناتے ہیں، ایک عید مناتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسی تاریخ کو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی،
تو اس خوشی پر ہم جو ہے 25 تاریخ کو دسمبر کے عید منائیں گے اور تہوار کریں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، کرسمس منائیں گے۔ اس وجہ سے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان جو ہے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو جب شیطان بہکاتا ہے تو اس کا بہترین راستہ اور بہترین تیر مذہب ہوتا ہے، دین ہوتا ہے اور اسلام ہوتا ہے۔ شیطان کبھی مسلمان کو یہ نہیں کہتا کہ بھئی نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، بلکہ شیطان اس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے کہ بھئی ابھی نماز کا وقت ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ رمضان کا روزہ آتا ہے تو شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ بھئی روزہ تو فرض ہے لیکن تو بیمار ہے، تیری حالت اچھی نہیں ہے، اللہ نے تیرے لیے رخصت دے دی ہے، اس لیے رمضان کا روزہ تو چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان انسان کو خصوصاً مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دسمبر کی 25 تاریخ کو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، چلو اس خوشی میں ہم کیا کریں گے، کچھ خوشی منائیں گے اور عیسائیوں کی خوشی میں ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے پاس یہ بات عام ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ حالانکہ اس بات کے اوپر پورے ہمارے علماء متفق نہیں ہیں، پورے ہمارے محققین اتفاق نہیں کرتے اس بات پر، صرف ایک قول ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کی پیدائش صرف ایک بات ہے، ایک قول ہے۔ ایسے تو بہت سارے اقوال ہیں، جیسا کہ ربیع الاول کی 8 تاریخ کی بات آتی ہے، ربیع الاول کی 9 تاریخ کی بات آتی ہے، ربیع الاول کی 18 تاریخ کی بات آتی ہے۔ تو یہ سب اختلافات ہیں۔ 4-5 قول میں ایک قول 12 ربیع الاول کا آتا ہے، لیکن مسلمان اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہی ہوئی ہے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی کتاب سے، کسی بھی روایت سے یہ بات ظاہر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہی ہوئی ہے۔ ایسی کوئی بات کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اختلاف ہے، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 18 ربیع الاول، یہ 4 باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ بات ہم کو ملتی ہے، جیسا کہ سیرت حلبیہ ہے، سیرت نبوی ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے۔ ان تمام باتوں میں 18 تاریخ زیادہ معتبر ہے، ربیع الاول کی 18 تاریخ زیادہ معتبر تاریخ ہے۔ لیکن غلط خیال میں مسلمان مبتلا ہیں، دھوکے میں مبتلا ہیں کہ مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہی اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عیسائیوں میں بھی وہ لوگ بھی دھوکہ کھا گئے، ان لوگوں کو بھی شیطان جو ہے دھوکے میں ڈال دیا۔ اگر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ، پیدائش کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، ہماری کتابوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ ان کی ہی مذہبی کتابوں کے اعتبار سے اٹھا کر دیکھیں گے، تو اس میں بھی 4 باتیں، 4 تاریخیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تاریخ دسمبر کی 25 تاریخ ہے، اور ایک 6 جنوری، اور ایک 7 جنوری، اور ایک تقریباً 19 یا 20 جنوری کی تاریخ ہے۔ تو یہ 4 اقوال ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، اس چیز میں مسلمان دھوکہ یہ کھاتے ہیں کہ بھئی دسمبر کی 25 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، چلو اس تاریخ کو، اس دن
عیسائی لوگ خوشی مناتے ہیں، ہم بھی جو ہے خوشی منائیں گے. ایک بنیادی بات یہ ہے. اب اس میں مسلمان یہ خیال کرتا ہے کہ بھئی 25 دسمبر کو خوشی منانے میں کیا نقصان ہے، 25 دسمبر کو خوشی منانے میں، کرسمس بنانے والوں کے ساتھ شامل ہونے میں کیا پریشانی ہے، کیا جو ہے اس میں ایمان کا نقصان ہمارا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلی بات اس کو جو ہے 2-3 باتیں میں آج عرض کروں گا. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کی مذہبی کتابوں کے اعتبار سے کسی بھی کتاب میں اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا گیا کہ 25 دسمبر کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. 25 دسمبر، 6 جنوری، 7 جنوری، 19 یا 20 جنوری کا، یہ 4 باتیں ان کی کتابوں میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہاں جو ہے لوگ یہ دھوکہ کھا رہے ہیں کہ بھئی 25 تاریخ کو دسمبر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ سب سے بڑا جو ہے انسان کا دھوکہ ہے، چاہے مسلمان دھوکہ کھا رہا ہو، چاہے عیسائی دھوکہ کھا رہا ہو. اب دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے. ان کے اندر 3 فرقے ہیں. عیسائیوں میں 3 فرقے، اور بھی بہت سارے فرقے ہیں لیکن 3 بڑے بڑے فرقے ہیں. اس میں سے ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسرا فرقہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، اللہ ہیں. تیسرا فرقہ کہتا ہے کہ پورے عالموں کے لیے 3 خدا ہیں، ان میں سے ایک خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہ 3 فرقے ہوئے، 3 فرقوں کا یہ عقیدہ ہے. اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اتنا ہی بس. اس کے آگے کوئی عقیدہ ہمارا نہیں ہے. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں. اللہ نے آپ کو ایک قوم کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور آپ جتنے دن دنیا کی زندگی آپ کی مقدر میں تھی، آپ کیا کر رہے تھے؟ لوگوں پر محنت کرتے تھے. اب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ بات آگے عرض کروں گا. تو یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کیا سمجھتے ہیں؟ 3 جماعتیں ہیں، 3 فرقے ہیں. ایک فرقہ سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. دوسرا فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں. تیسرا فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ پورے عالموں کے لیے ایک خدا نہیں بلکہ 3 خدا ہیں، ان 3 خداؤں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہ 3. اب مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تک جتنے انبیاء آئے، تمام کے تمام اللہ کے نبی اور رسول تھے، پیغمبر تھے. خدا کوئی بھی نہیں، خدا کوئی بھی نہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں فرما دیا لم یلد ولم یولد. اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ نہ تو کسی سے پیدا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی اللہ سے پیدا ہوتا ہے. اللہ کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوتا. جیسا کہ انسان کی پیدائش ایک ماں اور ایک باپ سے ہوتی ہے. اب سوچیں کہ بھئی اللہ کسی کے اندر سے پیدا ہو رہا ہے تو پھر اللہ سے بڑھ کر کون ہو گئے؟ ماں باپ ہو گئے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں. سب سے بڑی ذات، سب سے طاقت والی، قدرت والی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف ایک وحدہ لا شریک لہ کی ہے، ایک اللہ کی ہے. اب وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسرا عقیدہ ہے کہ خدا ہیں، تیسرا عقیدہ ہے کہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے، صاف بات ہے، شریعت ہمیں بتاتی ہے، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تم یہ عقیدہ رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف اللہ کے نبی اور رسول ہیں. خدا ہرگز نہیں ہو سکتے، اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں ہو سکتے. اب یہاں آ کر بات
ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا، خدا یا تین خداؤں میں ایک سمجھتے ہیں۔ تو 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں وہ لوگ اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، گویا کہ اللہ خود اس دن پیدا ہو رہے ہیں ان کے عقیدے کے اعتبار سے، یا اللہ کے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، یا ان کے عقیدے کے اعتبار سے تین خداؤں میں سے ایک خدا کی پیدائش 25 دسمبر کو ہو رہی ہے۔ اب یہاں جو ہے بات پوری صاف ہو جاتی ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی اللہ ہیں، نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں، نہ ہی تین خداؤں میں ایک ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہو تب بھی ہمارے لیے حق نہیں بنتا، جائز نہیں ہے، ہماری شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ اس دن ہم عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو کر، ان کے ساتھ شریک ہو کر کرسمس منائیں، خوشی کا اظہار کریں۔ اگر خوشی کا کوئی بندہ اظہار کرتا ہے تو فوراً وہ آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ ایمان اور کفر کے بارے میں اسلام کے اندر کسی طرح کی نرمی برتی نہیں جائے گی، عقیدے کے اوپر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اسلام میں۔ اگر کوئی بندہ عقیدے کے خلاف کام کرے گا، شریعت اس کے لیے حکم لگا دے گی کہ بھئی یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ تو جو لوگ عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو کر 25 دسمبر کو کرسمس کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، ان کے دلوں سے، ان کی زندگیوں سے ایمان ختم ہو جائے گا، وہ لوگ کافر ہو جائیں گے۔ اب ہمارے سامنے دو تین مسائل آتے ہیں کہ بھئی ہمارا چونکہ معاشرہ یہاں ہندو ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس بات سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حالات اچھے نہیں ہیں، اس وقت ہم کو محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اگر کوئی بلائے تو ان کے ساتھ جا کر محبت دکھانا چاہیے۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ بھئی محبت دکھانے کے لیے صرف سال میں ایک دن ہے یا پورا سال ہمارے پاس ہے؟ اگر اس طرح سمجھیں کہ بھئی سال میں ایک دن ہمارے پاس ہے محبت دکھانے کے لیے، تو ہمارا یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے۔ اور شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اپنے معاشرے کے تمام لوگوں کے ساتھ یکسانیت سے پیش آؤ۔ پڑوسی، چاہے وہ گھر کا پڑوسی ہو، دکان کا پڑوسی ہو، کام کاج کا پڑوسی ہو، یا پھر اپنے نوکری کا پڑوسی ہو، تمام کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، تمام کے ساتھ کھلے طور پر اچھی نیت سے، کھلے دل کے ساتھ پیش آؤ، ان کی مدد کرو، ان کی کوئی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پوری کرو، کوئی مجبور ہے تو ان کی مدد کرو، ان کا خیال رکھو۔ اسلام ہمیں سال میں صرف ایک دن یہ حکم نہیں دیتا، بلکہ سال میں جتنے دن آتے ہیں اتنے دن شریعت ہمیں یہ کہتی ہے، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حالات اچھے نہیں ہیں، ان حالات میں ہم کو ایسا جو ہے کرنا چاہیے، تو وہ لوگ حالات سے گھبرا کر اپنا ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان حالات سے گھبراتا نہیں ہے، حالات جیسے بھی ہوں۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر کوئی مسلمان تلوار کے سائے میں آ جائے، کسی مسلمان کا سینہ بندوق کے نشانے پہ آ جائے، تب بھی اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ بھئی جان نکل جائے گی، جان نکل جائے گی۔ اگر اس حالت میں اگر جان نکل گئی تو ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دیں گے، شہیدوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ لیکن اپنے عقیدے کو بالکل خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ بھئی اس 25 دسمبر کے دن بہت سارے ہمارے عیسائی دوست احباب کیا کرتے ہیں، گھر میں کھانا وغیرہ بنا کر کھانے کے لیے ہم کو بلاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم رمضان کے عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن گھر میں کھانا وغیرہ بنا کر اپنے دوست احباب کو، غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو بلا کر کھلاتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ہم کو بلا کر کھلاتے ہیں، تو اس کھانے میں ہم کو ہرگز شامل نہیں ہونا، اس کھانے میں ہم کو ہرگز شامل نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ وہ مسئلہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے گھر میں وہ عیسائی اس دن
اچھا کھانا اس لیے پکاتا ہے کہ یہ عید کا دن ہے، اور عید کیوں سمجھتا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یا خدا یا تین خداؤں میں سے ایک۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اگر پہلے ہی مرتبہ ہم پھنس گئے تو آگے ہم پھنستے جائیں گے، آخر میں ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے کرسمس والے دن، اس سے پہلے اس کے بعد اس کی مبارکبادی دینا، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ خوشی میں شامل ہونا، ان کی دعوت میں شامل ہونا، یہ ہرگز ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو کھلی طور پر ہمارے سامنے آ گئی۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ ہے، اسی طریقے سے یوٹیوب ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے جو ہیں پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے، تو بہت سارے ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں کہ میسیج جو ہے فارورڈ کرتے ہیں، کرسمس آیا یا پھر جو ہے دیوالی آ گئی یا پھر جو ہے گنیش کی عید آ گئی، کسی کی بھی ہو، ہندو کی ہو یا عیسائی کی ہو، عید کوئی بھی آتی ہے تو اس عید میں ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، انجانے میں، ان کو معلوم نہیں ہے مسئلہ، اور معلوم کرنے کی وہ لوگ کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہ افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ بھئی ایک نیا کام ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اس کام کے بارے میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، مسلمان کو اس کا علم لینے کا جذبہ ختم ہو چکا مسلمان کے اندر۔ اور آج وہ لوگ جو نمازوں کے پابند نہیں ہیں، وہ لوگ جو مسجدوں سے دور ہیں، ان لوگوں کی بات نہیں، ان لوگوں کا کوئی سوال نہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو قوم کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے عبادت گزار سمجھتے ہیں، داڑھی ہے چہرے پر، لمبا جھبا ہے، اور اونچی جو ہے شرعی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے اپنے سروں پر پگڑی آ جاتی ہے، وہ لوگ بھی یہ غلط کام کرتے ہیں۔ واٹس ایپ پر آ گیا میسیج اور ہم جو ہے دوسرے کو بھیج دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ بھئی ہر غیر مسلم کے بات کا اعتبار مت کرو، ہر غیر مسلم کے بات کا اعتبار مت کرو، اگر اعتبار کرو گے تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بات آ گئی تو اس کے بارے میں تحقیق کرو، قرآن کہتا ہے۔ کوئی میسیج آ گیا ہمارے پاس، اب اس کو ہم دوسروں کو پہنچانا چاہتے ہیں تو پہلے مسئلہ معلوم کر لیں کہ بھئی یہ کسی عالم سے رابطہ کریں، کسی مفتی سے جو ہے پوچھ لیں کہ یہ مسئلہ یہ میسیج میرے پاس آیا ہے، کیا یہ میسیج میں آگے بھیج سکتا ہوں یا نہیں۔ وہ عالم اگر وہ مفتی شریعت کے روشنی میں، شریعت کے دائرے میں اگر اجازت دے دیں تو ہمارے لیے جائز، اگر وہ مفتی وہ عالم اگر اجازت نہیں دیتا تو ہمارے لیے جائز نہیں۔ تو 25 دسمبر کے دن، اس سے پہلے اس کے بعد جتنے بھی عیسائیوں کے کرسمس کے تعلق سے کام ہوتے ہیں وہ تمام کام حرام ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے مسلمان بچے عیسائیوں کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، چرچ کے اسکول میں پڑھتے ہیں، اور وہ بچے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اسکول کے انتظامیہ کی طرف سے، اسکول کے جو ہے کمیٹی کی طرف سے میسیج آتا ہے کہ بھئی یہ ہماری جو ہے عید ہے، اور وہ لوگ دھوکہ کیسے دیتے ہیں، یہی بات کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں کہتے۔ یہ ان لوگوں کی چال ہے، ان لوگوں کی سیاست ہے، اتنی بات کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مسلمانوں کو معلوم، اب اس دن پیدا ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ بھئی اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، چلو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار۔ اور کتنے مسلمانوں کے بچے ایسے ہیں اس دن وہ لباس پہن کر جاتے ہیں جو کہ ان کے چرچ پر ایک ٹیکا نشان لگا ہوتا ہے، اور اس پر ایک آدمی کو جو ہے لٹکایا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اس کا جو لباس ہوتا ہے وہ لباس پہنا کر بچوں کو مسلمان اسکولوں کو بھیجتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنا جو ہے ہمارا عقیدہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور جب تک دنیا میں تھے
اللہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسمان سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان میں زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اسلام ہمیں کہتا ہے, قرآن حدیث ہمیں کہتے ہیں, اگر اس کے خلاف ہم جائیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اور ہم اسلام سے فوراً نکل کر کفر میں مبتلا ہو جائیں گے, کافر ہو جائیں گے. تو اس لیے 25 دسمبر چہارشنبے کا دن آ رہا ہے, اس دن اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں. اور جو بچے چرچ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, میری درخواست ہے ان مسلمانوں سے کہ بھئی اس 2-3 دن ان دنوں میں اپنے بچوں کو اسکول ہی نہ بھیجیں. 2-3 دن اگر اسکول نہیں گئے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر چلے گئے تو ایمان کا نقصان ہے. تو اپنے ایمان کو بچانا ہے. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم کو اسکول چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں, ہم کو کالج چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اپنے عقیدے کو, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی نوکری چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے, اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اور یہ ضروری چیز ہے, اور یہ مسلمان کی شان ہے کہ مسلمان اپنے سب کچھ چیزوں میں سمجھوتا کر سکتا ہے, نرمی سے کام لے سکتا ہے, لیکن عقیدے میں مسلمان اپنے آپ کو جھکنے نہیں دے گا, نرمی سے کام نہیں لے گا اور عقیدے میں سمجھوتا نہیں کرے گا. اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس طرح رہے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. اور خصوصاً اب جو آ رہا ہے چہارشنبے کے جو دن ہے 25 دسمبر, اس دن اور اس سے پہلے 1-2 دن, اس کے بعد 1-2 دن اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کی ایمان کی بہت ہی زیادہ حفاظت کی کوشش کریں. اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جیسا کہ میں نے کہا, واٹس ایپ میں میسیج آ گیا, آگے کسی کو نہ بھیجیں, کسی کو بھی نہ بھیجیں. بھیجنے سے پہلے کسی عالم سے پوچھیں کہ بھئی یہ میسیج میرے پاس آیا ہے, آگے بھیج سکتا ہوں یا نہیں. اگر انجانے میں ہم بھیجتے گئے, ہمارے پاس جو بھیج رہا ہے وہ چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, اس سے ہمارا لین دین نہیں, بلکہ ہم کو اپنی ذات کا سوچنا ہے کہ یہ میسیج غلط ہے اور عقیدے کو خراب کرنے والا ہے. اگر میں اس کو آگے بھیج دوں گا تو میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا, بہت سارے لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے سوشل میڈیا میں بہت محتاط رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے 25 دسمبر کو اس سے پہلے 1-2 دن, اس کے بعد 1-2 دن اپنے ایمان کے, اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کے, اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی اور اسی طریقے سے اپنے آنے والی نئی نسل کی, ان کے بھی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.